بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ رشید عربی۔ آج میں آپ کو ایک نئے موضوع سے متعلق معلومات فراہم کروں گی۔ اسلام میں عورت کے حقوق۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مقام باعث شرم تھا۔ عورت دنیا میں تمام مصائب کا سرچشمہ اور انتہائی قابل نفرت مخلوق سمجھی جاتی تھی۔ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا یا پھر گھر میں قید رکھا جاتا تھا۔ قرآن آیا اور اس نے باطل کے ان تمام عقائد پر خط تنسیق کھینچ دیا اور کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام انسانوں کو یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے۔ اس لیے پیدائش کے اعتبار سے کسی انسانی بچہ میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے جس تعظیم و تکریم کا حامل انسان کو ٹھہرایا ہے، اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ خواتین اور خصوصاً بیٹی کے اسلام میں حقوق کی بات کی جائے تو چند اہم حقوق کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی۔ بیٹی کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے پیدا ہونے دیا جائے۔ بیٹی رحمت ہے۔ اگر پہلا بیٹا ہونا فخر کی بات ہوتی تو یقین جانیں اللہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے بیٹا عطا کرتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس لیے جب بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ نہ بسورو، دل کے اندر ملال نہ لاؤ۔ دل میں جو خوشی اور مسرت بیٹا پیدا ہونے پر ہو، وہی بیٹی کی پیدائش پر بھی ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ تو بیٹی کی پیدائش پر بتاتے ہی نہیں کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ تمہیں بیٹی کی خبر آئے تو منہ چھپائے پھرتے ہو، چہرہ پریشان ہو جاتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ جس ماں کے بطن سے وہ بچہ پیدا ہوا، اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کی رحمت کی طرف دھیان ہو تو پھر ایسی چیزیں دماغ میں نہیں آتی۔ پیدائش کے بعد دوسرا حق رضاعت ہے۔ جتنا دودھ اور جیسا دودھ بیٹے کے لیے ماں پلاتی ہے، اتنا ہی بیٹی کے لیے بھی ہو۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کا جسمانی طور پر تندرست ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس نے اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے، اور آج جتنی صحت مند بیٹی ہوگی، کل اتنی ہی صحت مند ماں ہوگی۔ تیسرا حق بیٹی کا تعلیم کا حق ہے۔ جس سوچ اور جذبے کے ساتھ بیٹے کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعلیم بیٹی کو دلوائیں، کیونکہ بیٹے نے پڑھ کر کمانا ہے، جبکہ بیٹی کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ مرد اور عورت سب اکتساب رزق کر سکتے ہیں۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو آگے پڑھی لکھی نسل آئے گی، لہٰذا تعلیم و تربیت میں بیٹی پر زیادہ توجہ دیں اور اس کو پورا حق دیں کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے اور کامیابیاں حاصل کرے۔ اگلا حق ہے محبت کرنے کا حق، کہ مائیں بیٹے کو گلے لگاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، مگر بیٹی کی طرف دھیان کم ہوتا ہے۔ اگر ماں بیٹے کو بوسہ دیتے وقت محبت کا اظہار زیادہ کرے اور بیٹی کے لیے کم کرے تو کل اللہ نے قیامت والے دن یہ ناانصافی بھی پوچھنی ہے۔ بیٹی کی تربیت اور اس کے نظریات کو واضح کرنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے پورا کریں اور سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور ان کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوا، یعنی اس کی شادی کر کے اس کے حق کو مکمل کر دیا، اور اگر یہ سارا کام انصاف، عدل، محنت اور اخلاق سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، قیامت والے دن وہ اور میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یعنی بیٹی کی اچھی پرورش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی سنگت کی بشارت دی گئی ہے۔ بیٹی کا ایک اہم حق مہر کا حق ہے، یعنی شادی کے وقت بیٹی کے لیے جتنا بھی مہر طے ہوتا ہے وہ پورے کا پورا بیٹی کی ذاتی ملکیت ہے، اسے معاف نہیں کروایا جا سکتا۔ بیٹیوں کو بھی حق کے مہر معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شادی کے وقت والدین جو کچھ دیتے ہیں وہ بھی بیٹی کی ذاتی ملکیت ہے۔ اگلا اہم حق کسب ہے، یعنی بیٹی کو کمانے کا بھی حق ہے۔ وہ اپنا کاروبار کر سکتی ہے، اپنا اکاؤنٹ کھول کر اپنی کمائی کو اس میں ڈال سکتی ہے اور اسے اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک فطری فرائض کا تعلق ہے، بعض باتوں میں مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے اور بعض میں عورتوں کو،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو اپاہج بنا کر مردوں کی کمائی کو دیکھتی رہیں اور خود کچھ نہ کریں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ سے زیادہ اکتساب کی توفیق طلب کرتی رہیں۔ حق کسب میں شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی عزت، حرمت اور شان کے منافی ہو، اور اس کی حقیقی ذمہ داری بطور ماں اس سے متاثر نہ ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت عرب کی مشہور کاروباری اور نیک خاتون تھیں۔ ایک مضبوط اور مستحکم ماں ایک مضبوط خاندان کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں کو مضبوط کریں اور انہیں شعور دیں۔ عورت کا ایک اور اہم حق عزت و تکریم کا حق ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی ہر حال میں عزت و تکریم کا بنیادی حق دیا ہے۔ اسلامی نظام میں عورت کی تذلیل کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ہر جگہ عزت و احترام اور تقدس سے دیکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو ساتھ اگر ازدواج ہوتی تو پہلے انہیں سواریوں پر سوار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ عورت کا ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ نکاح کے وقت اس سے اجازت لی جائے، نہ کہ زبردستی اس کا نکاح کسی بھی ناپسند شخص سے کر دیا جائے۔ اس لیے شادی سے پہلے لڑکی کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے یا نہ کرنے کا حتمی اختیار لڑکی کو ہی حاصل ہے۔ قرآن کریم میں نکاح کی نسبت صرف لڑکے اور لڑکی کی طرف ہی گئی ہے۔ ہر عاقل بالغ لڑکے اور لڑکی کو جس طرح اپنے مال میں تصرف کا حق ہے، اسی طرح اپنی ذات کے فیصلوں کا بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو وراثت کا حق بھی دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ قرآن کریم کی روح سے ایک ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جس میں اکتساب رزق کی ذمہ داری بنیادی طور پر مرد کے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ ان فرائض و واجبات کی ادائیگی سے جو بنیادی طور پر عورت کے ذمے ہوتے ہیں، عورت کو بالعموم اتنی فرصت نہیں مل سکتی کہ وہ اکتساب رزق کا بوجھ اٹھا سکے۔ عورت کے ذمہ نہ اپنے اخراجات کی کفالت ہوتی ہے اور نہ ہی خاندان کے رزق کی کفالت۔ اس کے برعکس لڑکے نے اپنے لیے بھی اکتساب رزق کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی۔ اسی لیے اسلام میں عورت کا حصہ مرد سے نصف رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق و فرائض کو پہچاننے اور اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔